قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العلياء بما فيها. السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ کے؟ حدیث سیریز میں خوش آمدید. ہم ریاض الصالحین کے پہلے باب الاخلاص پہ ہیں اور اس کی ہم لوگ آج جو ہے وہ 4 حدیث آج انشاءاللہ پڑھیں گے. تو چلیں شروع کرتے ہیں. حضرت ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے یعنی جہاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم نے جتنا بھی سفر کیا ہے اور جو بھی وادی طے کی ہے وہ تمہارے ساتھ رہے ہیں. ان کو مدینے میں بیماری نے روکے رکھا اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں وہ تمہارے ساتھ اجر میں شریک رہے ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اور بخاری کی روایت جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے وہ اس طرح ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک سے واپس لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے پیچھے کچھ لوگ مدینے میں رہے، ہم جس گھاٹی یا وادی میں چلے وہ اجر و ثواب میں ہمارے ساتھ تھے کیونکہ عذر نے ان کو وہاں روکے رکھا. یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری کتاب الجہاد اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، یعنی صحیح احادیث میں سے ہے. اور اس کے فوائد کیا ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ اگر دل میں جہاد کی نیت ہو، اگر دل میں جہاد کی نیت اور جذبہ موجود ہو لیکن کسی عذر شرعی کی بنا پر شرکت سے معذور رہا تو اللہ تعالیٰ اسے گھر بیٹھے ہی جہاد کا اجر و ثواب عطا فرما دے گا. تو یعنی نیت بہت ضروری ہے. اور اگر آپ کی نیت ہے اور آپ کے اندر جذبہ موجود ہے تو اگر پھر آپ جو ہیں وہ کسی وجہ سے نہیں جا سکے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اتنا ہی اجر و ثواب دے دیں گے. جیسے انسان ایک اور میں نے حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب انسان جو ہے وہ صحت کے وقت جو عبادت کر رہا ہوتا ہے یا جو کام وہ اچھے کام صحت کی اس میں کر رہا ہوتا ہے تو اگر وہ بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی اجر دے دیتے ہیں جو اس کو صحت میں جو کام کر رہا تھا تو اس کو ثواب مل رہا تھا. تو بیماری کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا لیکن اس کو اتنی ہی عبادتوں اتنے ہی نوافل اتنے ہی جو بھی وہ کرتا تھا تہجد یا اس کا ثواب اس کو ملے گا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنے مہربان ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.